کہ دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے جس کو جین دھرم کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی بڑا گرو تھا، فخر تھا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے، ہمارے جو شاستر ہیں، ان شاستروں میں کسی دوسرے نبی کا نام نہیں ہے، صرف مہاویر جی کا نام ہے۔ تو مجھے کچھ تعجب ہوتا تھا کہ جینیوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ نہیں، بلکہ مجھے ایک موقع پر اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب جینیوں کے ایک کاریہ میں مجھے دعوت دی گئی۔ سرو دھرم سمیلن ان لوگوں نے کرایا تھا، ہر مذہب کے لوگوں کو بلایا تھا، 2 مولانا، 2 عیسائی پادری، 2 یہودی راہب، ان کے عالم، 2 ہندو بھی، 2 جینی بھی، 2 سکھ بھی، 2 ہر مذہب کے، ہر دھرم کے 2 مولوی کہہ لو یا پنڈت کہہ لو، انہوں نے سب کو بلایا تھا۔ تو ان 2 مولویوں میں مسلمانوں کی طرف سے جن کو بلایا گیا، ان 2 میں ایک میں بھی تھا۔ تو مجھے قائم تھا صبح 10 بجے سے لے کر اور شام کو 5 بجے تک یہ کارکرم چلنا تھا۔ تو اب پتہ نہیں تھا کہ میرا ٹائم کتنے بجے ہوگا، تو میں 10 بجے تو نہیں پہنچا، لیکن میں نے بیچ والا ٹائم اختیار کیا، نہ جلدی جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ 10 ہی بجے ہم کو ٹائم دے دیں۔ تو ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ لاسٹ میں جاؤں تو یہ کہہ دیں کہ اب تو سارے مولوی بول چکے ہیں، اب تو ہمارا ہی رہ گیا، وہی بولے گا۔ تو ہم نے کہا بیچ میں جانا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد جب گیا تو پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہر دھرم کے لوگوں سے۔ دور سے ہی جب مجھے دیکھا تو بڑا عزت کے ساتھ ان کے جینیوں کی 2-3 آدمی 4 آدمی آئے، اور بہت عزت کے ساتھ، وہ اس طریقے کا وہ انتظام نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں جلسہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، لیکن سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہاں آنے جانے کا راستہ ہو تو ادھر بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے جلسوں میں ہم نے دیکھا ادھر بھی آدمی ہے، ادھر بھی آدمی، بیچ کا ایک راستہ بنایا آنے جانے کے لیے، لیکن وہ بھی جب لاسٹ مقرر کوئی بولتا ہے تو سسٹم نہیں ہمارے یہاں۔ علماء کو لانے کا راستہ الگ ہو، جانے کا راستہ الگ ہو، لیڈیز کا الگ ہو، جینٹس کا الگ ہو، ہمارے یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجیے، ابھی ہم جلسے کے لیے آ رہے تھے، بیچ سڑک پر مرد سے زیادہ عورتیں کھڑی ہیں۔ تو سسٹم ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ تو وہ آئے بیچارے 3-4 آدمی، اور بہت اچھے حساب سے لائے اور ہم کو اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ ہم کو کہنے لگے مولانا صاحب آپ کا ٹائم 4:30 بجے ہے۔ ہم نے کہا کتنا ٹائم ہے؟ بولے 10 منٹ۔ سب کو 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ ہی ٹائم مل رہا ہے، اور چونکہ سب سے بڑے جو پنڈت ہیں وہ ہمارے ہیں جینیوں میں، بھائی جنہوں نے کرایا تو وہ تو ظاہر بات ہے۔ تو اس کے بعد 20 منٹ وہ بولیں گے، یعنی 4:30 سے 4:40 تک آپ بولیں گے، اور 4:40 سے 5 بجے تک لاسٹ میں ان کا پروگرام ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اب تو اسٹیج چھوڑ کے جانا نہیں تھا، اب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 بج گئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے 4 بجے ویسے ان کے سب سے بڑے پنڈت آئے جینیوں، اور بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان کے پیچھے عورتیں چل رہی ہیں اور یہ چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ بھیڑ کیوں ہو رہی، پتا چلا کہ وہ ان کے سب سے بڑے والے پنڈت جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو نظر پڑی تو دیکھا وہ بالکل بیچارے ننگے چلے آ رہے ہیں، گرو گھنٹال چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ چلے آ رہے ہیں، ان کے آگے آگے مرد، ان کے پیچھے پیچھے عورتیں، بیچ میں وہ چلے آ رہے ہیں۔ اب بار بار نظر نہ اٹھانے کے باوجود بھی اٹھ رہی تھی کہ دیکھیں کیا۔ اب ہوتا نا کہ نئی چیز کبھی سامنے آ جائے تو چاہے کتنا نظر نیچی کرو، انسان ہم بھی ہیں، ارے کیا ہوتا ہے میرے، یہ عورتیں کیوں پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ بہرحال ایسے کرتے رہے، کبھی ایسے دیکھتے رہے، ایسے کرتے رہے، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ ہمارے بغل میں جو 2-3 آدمی بیٹھے تھے، جیسے وہ اسٹیج پہ آئے ویسے ان کو وہ بھی سواگت کرنے چلے گئے، اور اس کو جب اسٹیج پہ لایا تو میرے ہی بغل میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ میرے جب بغل میں بیٹھے تو اللہ اب کیا کریں، کیسے کریں، تو
और मीडिया वाले तो आप जानते ही हैं, यही मौका देखते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं अरे ये वीडियो बना लें या फोटो वोटो खींच लें तो, और जब डाल दें तो इसी के बगल में हम दिखें, पूरी दुनिया तो कहेगी मौलाना साहब इस नंगे के साथ क्या कर रहे थे। अजीब मतलब था कि क्या हो, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि क्या करें, भाग भी नहीं सकते थे। तो थोड़ा सा पेशाब का बहाना किया, मैंने कहा अभी आ रहा हूं, ऐसे उठे और थोड़ा चले, कहा कहां जा रहे हैं, मैंने कहा अभी आ रहा हूं। और गए तो नहीं थे, पेशाब लग ही नहीं रहा था, गए तो थोड़ा सा एक चक्कर लगा के इधर उधर का, फिर आके हम अलग बैठ गए, सिर्फ फोटो से बचने के लिए कि इसके साथ मेरा फोटो ना खींचे। होते होते 4:30 बज गए ऐसे। अब 4:30 बजे मेरा नंबर आया, ठीक 4:30 पर। वक्त की इतनी पाबंदी थी उनके यहां कि 1 मिनट भी ना लेट ना 1 मिनट पहले। सिस्टम हमने सीखा उनसे बहुत अच्छा। जैसे ही 4:30 पे मुझे टाइम दिया 10 मिनट का, और यह था कि 8 मिनट के बाद लाइट, लाल रंग की लाइट जला दी जाएगी सामने। इसका मतलब यह है कि 2 मिनट में अब आप अपनी बात को समेट लीजिए। ठीक समझ तो गया ही था, 1 बजे से बैठा यही देख रहा। मैंने बहरहाल तकरीर की और तौहीद के ऊपर मैं बोला कि इसमें भी तौहीद, इसमें भी तौहीद, हिंदू धर्म में भी तौहीद, जैन में भी तौहीद, सिखों में भी, ये सब बताता हुआ चला। और ताली बज रही, हर बात हाँ। 10 मिनट में तकरीर मेरी खत्म, बैठ गया। उसके बाद वो आया, मैं बोला, उसकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी। अब वो जब बोला तो उसको कुर्सी पे बिठा के बोलना पड़ा, इसलिए कि खड़ा तो कर नहीं सकते थे। तो उसको ऐसी कुर्सी पे बिठाया गया, तो इधर से भी वो घिरी हुई थी, इधर से भी घिरी हुई थी, और जब वो कुर्सी पे बैठा तो यहां फूल डाल दिए गए ताकि शर्मगाह दिखे नहीं, फूल। तो हमने वहां बैठे हुए एक हिंदू से कहा, पंडित से, जब शर्मगाह छुपाना ही थी तो फूल ही डालना थे तो कपड़ा पहन ले। ऐसे वो कर रहा है, बोलो मत। हमने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है, वे फूल क्यों डाल रहा है, जब छुपाना ही थी तो फिर कुछ पहन लेता। अरे इनमें पहना नहीं जाता है, हो सकता भाई नहीं पहना जाता हो, हमने इतना नहीं पढ़ा। अब वो जैनी जो तकरीर किया तो शुरू के 10-12 मिनट तो बहुत अच्छा बोला, लास्ट में आ गया, कहता है कि हमारे धर्म के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी महान पुरुष का, किसी भी नबी का, किसी भी रसूल का, किसी भी पैगंबर का, किसी भी मुनि का, किसी भी ऋषि, किसी भी अवतार का नाम नहीं है, सिर्फ महावीर जी का नाम है। हमारा दिमाग चौंक गया। मैंने सोचा हो सकता भाई हमने तो पढ़ के देखा नहीं है इतना जैन धर्म को। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, खामोशी के साथ तकरीर खत्म हुई, चला आया। लेकिन मेरे दिल में एक बात चुभ गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो, सिखों में हो, जैन में ना हो, ईसाइयत में हो, यहूदियत सब में हो, जैनियों में ना हो। मैंने जैन शास्त्र को बाकायदा खरीदा, मैंने महावीर जी की जिंदगी की स्टडी करना शुरू की और मैंने पढ़ा तो एक शब्द मुझे मिला, बड़ा प्यारा शब्द था, पूरा उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैन शास्त्र के अंदर लिखा है, तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। मैंने दिल में सोचा तेरे लिए अरहन काफी है, ये अरहन जो कहा गया है, अरहन ये कुछ न कुछ तो है, तेरे लिए अरहन काफी है। ये अरहन क्या है? अरहन को देखने के लिए हमने एक डिक्शनरी खरीदी, 18,000 पेज पर मुश्तमिल है, 18,000 पेज पर मुश्तमिल वो डिक्शनरी जिसका नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। मैंने उस डिक्शनरी को और रा के अंदर में गया, आरा अरहन को देखने के लिए,
تو اس آرا میں ہمیں ارہن کا شبد ملا. ارہن کے آگے لکھا ہوا تھا پکش داتا. ارہن کی میننگ پکش داتا, حمایت کرنے والا, سفارش کرنے والا, شفاعت کرنے والا. اب ہم اس کو ملا رہے ہیں. تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, تو کسی غریب کی سیوا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, تو کسی غریب کو دان نہیں دے سکتا تو مت دے, تو کسی یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا تو مت کر. تیرے لیے ارہن یعنی پکش داتا, شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا کافی ہے. ہم نے کہا بس یہی ہمارے نبی کا نام ہے, ارہن. لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے بھائی وہ تو نہیں مانے گا, سامنے والا کہے گا نہیں ارہن کا مانا تم پکش داتا, تو یہ ثابت کرو کہ محمد رسول اللہ بھی پکش داتا تھے, شفاعت کرنے والے تھے. تو میں نے ایکسپلین کیا اس کو اس طرح کہ پوجا نہ کرنا گناہ ہے, پوجا کرنا ثواب ہے, پوجا نہ کرنا گناہ ہے, غریب کی خدمت سیوا نہ کرنا گناہ ہے, یتیم کی پرورش نہ کرنا گناہ ہے. اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو مت کر, یعنی یہ گناہ کر رہا تو کرتا رہے. تجھے چنتا کس چیز کی ہے, تیرے لیے ارہن کافی ہے, یعنی تیرے لیے شفاعت کرنے والا کافی ہے. تو گناہ گار کی شفاعت کرنے والے کو ارہن کہا گیا ہے, اور یہی گناہ گار کی شفاعت کرنے والے کو ہمارے یہاں اسلام کے اندر عربی زبان میں شفیع المذنبین کہا گیا ہے. گناہ گاروں کو سفارش کرنے والا, گناہ گاروں کو جنت اپنی شفاعت کے ذریعے جنت کا مستحق بنانے والا. میرے بھائیوں, ارہن کا معنی شفیع المذنبین مل گیا. اب اگلے سال جب ان کا جلسہ ہوا تو پھر ہم لوگوں کو دعوت دی گئی, پھر پہنچے. اب پھر اس سے پہلے ہمیں ٹائم ملا. اس مرتبہ ہم تھوڑا دور دور رہے, لیکن ٹائم جب ملا تو میں نے کہا کہ ہمارے پنڈت جی نے پچھلی مرتبہ یہ کہا, شاید ہمارے پنڈت جی کے مطالعے کی یا اسٹڈی کی کمی رہی ہوگی, میں بھی نہیں جانتا تھا. لیکن ہمارے پنڈت جی کے کہنے پر میں نے پڑھنا شروع کیا, ہم نے آپ کے جن شاستر کو. تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کتاب کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا نام موجود ہے. پھر میں اس کتاب کو لے کر میں نے بولنا شروع کیا. یہ لکھا ہوا ہے جین شاستر کے اندر, تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, تو کسی غریب کی سیوا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر, تو کسی غریب کو دان نہیں دے سکتا تو مت دے, تو کسی یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا تو مت کر. تجھے چنتا کس چیز کی ہے, کس بات کی ہے, تیرے لیے ارہن کافی ہے. میں نے کہا پنڈت جی ارہن جانتے کس کو کہا گیا؟ یہ نالم وشال شبد ساگر کہتی ہے ارہن کا معنی پکش داتا, شفاعت کرنے والا, حمایت کرنے والا. یہ کام پاپ ہے, پوجا نہ کرنا پاپ ہے, پیسہ ہونے کے باوجود غریب کو دان نہ کرنا پاپ ہے. ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں اس کا باپ مر گیا, بیچارہ بچہ ماں باپ سے مایوس ہو چکا ہے, اس کی کفالت اور پرورش نہ کرنا پاپ ہے. اور اس کے باوجود مہابیر جی یہ کہہ رہے ہیں تیرے لیے ارہن کافی ہے, یعنی گناہ گاروں کے لیے ارہن یعنی شفاعت کرنے والا کافی ہے. ہمارے مذہب کے اندر گناہ گاروں کی شفاعت کے اوپر کہا گیا شفیع المذنبین, گناہ گاروں کو جنت کا مستحق بنانے والا, یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا. ارہن کا معنی عربی میں اگر ہم کریں گے تو شفیع المذنبین. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس اسٹیج پر بیٹھ کر, پنڈت جی نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں چھیڑی. میرے بعد جب ان کا نمبر آیا تو اتنا کہا انہوں نے کہ مولانا جرجی صاحب نے آج جو ارہن کا شبد پیش کیا ہے, میں اس کی تحقیق کروں گا, ریسرچ کروں گا, اور اس جملے کو میں دیکھوں گا کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے. میں ان کی اس علم کی کوشش کی قدر کرتا ہوں, لیکن ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں. اگلے سال میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارہن کیا ہے. میں اگلے سال کا انتظار کرتا رہا. آج 12 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, پھر جلسہ ہی ہونا بند ہو گیا. اب تک پھر کانفرنس یا جلسہ سر دھرم سمیلن پھر نہیں ہوا.
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس دھرم پر ہمیں یہ تھا کہ اس میں نہیں ہو سکتا، اس دھرم کے اندر بھی ہمارے نبی کا نام موجود ہے۔